آپ کے گھر میں لیڈر پتہ ہے کون ہے؟ جو شکایتی الفاظ نہیں کہتا، جو کہتا ہے اللہ بہتر کرے گا، وہ لیڈر ہے. سمپل، یہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن ہے. جو گھبراتا ہے تو اللہ کے سامنے گھبراتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے نہیں تھے؟ اللہ کے نبی جو ہے وہ کوئی اپنی وہ شو نہیں کرتے تھے، اپنے گریف کو، اپنے غم کو بالکل کرتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں. وہ رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اللہ میں ضعیف ہوں. آپ وہ واقعہ یاد رکھیں، طائف سے واپسی پہ پتھر کھائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عائشہ جنگ احد کے بعد پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ پہ سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ سب سے مشکل وقت. کافی بات جا کے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ نے. تو حضرت عائشہ سوچ رہی تھی کہ جنگ احد جواب دیں گے، کیونکہ انجری ہوئی، مسلمانوں کو لاس ہوا، حضرت حمزہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ سب سے مشکل وقت طائف کا تھا، کیونکہ میری اپنی قوم نے مجھے پتھر مارے تھے. اس سے بڑا سائیکولوجیکل ٹارچر نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بچے پتھر مار رہے تھے اور مطلب گالیاں بک رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بڑا میرے لیے امتحان کوئی نہیں تھا. تو وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے. وہ درخت ابھی بھی موجود ہے. انفیکٹ اس پورے علاقے میں وہ درخت سب سے ہرا بھرا ہے. یہ برکات ہے ہمارے نبی کی. پورے علاقے میں میں نے دیکھا ہے طائف میں وہ درخت ابھی تک موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے، روئے، اور روتے روتے ان کی دعا سننے والی ہے. وہ پوری دعا میں کوٹ نہیں کر سکتا، بہت لمبی، لیکن اس کے چند ایک الفاظ سناتا ہوں. اردو میں اس کے الفاظ یہ کہ اللہ میں اپنی کمزوری کس سے بیان کروں، تیرے سوا کس سے کروں. میں ان لوگوں کے آگے جو ہے وہ بے بس کر دیا ان لوگوں نے مجھے. الفاظ ہیں اس دعا کے، اور میرے دشمن مجھ پہ حاوی ہو رہے ہیں، تو اللہ میں کس سے شکایت کروں. اور پھر ساری باتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، سارا کچھ بیان کیا اللہ کے آگے کہ میں بے بس ہو رہا ہوں، مجھے لوگ تنگ کر رہے ہیں. اینڈ میں کہا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. As long as you are pleased with me then nothing else matters. یہ ان کے دعا کا آخر یہ تھا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. امیجن کریں کیتھارسس کیا، اللہ کو سب سنا دیا، اسٹرینتھ پکڑی، اس کے بعد کہا کہ اللہ جب تک تو میرے پاس ہے، جب تک تو راضی ہے، سب ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے لیڈر. اوکے، لیڈر یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے جا کے واویلا کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے شکایت کر رہا ہے. لوگ کہیں گے کمزور آدمی. اللہ کے سامنے رونا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے شکایت کرنی، اللہ کو بتانا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. اور یہ نہیں سوچنا اللہ میری سنے گا نہیں. اللہ ابلیس کی پچھلے لیکچر میں نے شیطان پہ دیا، پچھلے بیچ کو میں نے اس میں یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ شیطان نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے قیامت تک چھوٹ دے دے. اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی. تو ابلیس کی دعا جب قبول ہو رہی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی گناہگار ہیں ہم سارے، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. اللہ کے پاس جائیں، اللہ کو بتائیں. لیکن کمپوزڈ رہنا یہ لیڈرشپ ہے. ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے، کھڑے رہنا ہے، کمپوزر شو کرنا ہے، مینجمنٹ کرنی ہے، پینک نہیں ہونا ہے. یہ لائیں اپنے اندر. بہت سے لوگ مجھ سے اب سوال یہ کرتے ہیں کہ سر یہ پاسبل کیسے ہے؟ میں بائی نیچر اینگزائٹی ہوتی ہے مجھے. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ کمزور ہے اور سال بعد وہ جم کر کے تگڑا ہو جاتا ہے، تو میں اس سے یہ سوال پوچھوں گا کہ تگڑے کیسے ہوئے، تم تو کمزور تھے، تو وہ کیا جواب دے گا کہ سر ایکسرسائز کر کے، ڈمبل اٹھا کے. تو یہاں بھی مائنڈ کی ایکسرسائز ہے نا. کریں گے تو مائنڈ بلڈ ہوگا نا، کریں گے ہی نہیں تو پھر مائنڈ کیسے بلڈ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، صحابہ کی ہمت نہیں ہارنے دی. کہا شام فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا، کس بات پہ روتے ہو؟ یہ ہے لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ. ابن تیمیہ کا ایک کوٹ ہے، انہوں نے کہا وٹ کین مائی اینیمیز ڈو ٹو می، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اف دے کنفائن می، اگر وہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے، مجھے اللہ اللہ کرنے کا موقع مل جائے گا. اف دے کک می آؤٹ آف دا کنٹری، اگر وہ مجھے ایکسپیل کرتے ہیں کنٹری سے تو یہ میرے لیے سیاحت ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا پھروں گا. اینڈ اف دے کل می، تو میں شہید ہوں، میں جنت میں جاؤں گا. وٹ کین مائی اینیمیز ڈو ٹو می، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ جدھر میں جاتا ہوں میں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں. یہ لیڈر کی سٹیٹمنٹ. ایسی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا جو اپنی جنت ساتھ لیے پھرتے ہیں. جو اللہ کو ساتھ لیے پھرتے ہیں اس کو کون شکست دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.